یہ جو پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں، جس شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں، گوہر علی ان کا نام ہے، اور ان کی بیوی رابعہ بیگم، یہ برمنگم کے رہائشی ہیں، اور جس بچی کی جس پھول کی آپ نیچے تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ ان کی بیٹی فاطمہ علی، 11 سال اس کی جو ہے ایج ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 2023 میں 2023 میں کسی انفیکشن کی وجہ سے اس کو جو ہے ہاسپٹل لے کے جانا پڑا، جو اسپیشل کیئر والے جو چائلڈ ہاسپٹل ادھر بنے ہوتے ہیں ادھر لے کے جانا پڑا تاکہ اس کا جو ہے علاج معالجہ کروایا جائے۔ یہ بچی کے بارے میں بتاتا جاؤں تو جو پیدائشی طور پہ جو ہے نا وہ جس طرح کوئی نارمل بچے ہوتے ہیں اس طرح نہیں تھی، کچھ تھوڑی بہت ان میں جو ہے کمپلیکیشنز تھی، تھوڑی بہت ان کو پرابلم تھی، اور 2023 میں جب ان کو ہاسپٹل لے کے جایا گیا، ہاسپٹل والوں نے جب انفیکشن کا علاج معالجہ کیا تو بتایا جاتا ہے کہ چند دنوں بعد انہوں نے ماں باپ کو بولا کہ اس بچی کی جو حالت ہے وہ دن بہ دن بگڑتی جا رہی ہے، اس کو وینٹیلیٹر پہ لگایا ہوا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں تو اس کی جو لائف سپورٹ ہیلپ ہے اس کو ختم کر دیا جائے، یعنی کہ سادہ لفظوں میں کہ اس کی زندگی کو ختم کرنا وہ چاہتے تھے، لیکن ماں باپ نے اس چیز سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹروں نے سمجھایا کہ یہ انسانی وقار کے خلاف ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے پتہ ہے اس میں زندگی کے آثار ختم ہو چکے ہیں، وہ زیادہ دیر اب جی نہیں سکتا، اور جو جتنا عرصہ بھی وہ جیے گا وہ تکلیفوں میں جیے گا، تو بہتر اس میں ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن ماں باپ نے بولا ہم کسی صورت بھی ایسا نہیں کریں گے۔ گوہر صاحب نے جواب دیا زندگی اور موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کی زندگی لے سکے، اس کی سانسیں بند کر سکے۔ جب تک اس کی سانسیں چلتی ہیں میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہوں، میرا سب کچھ اس بیٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب یہ گھر ہوتی تھی میں جتنا بھی تھکا ہوں، جس بھی پریشانی میں ہوں، جس بھی مسئلے میں ہوں، ایک دفعہ مجھے مسکرا کے دیکھ دیتی تھی تو میری ساری جو ہے نا وہ پریشانیاں دور ہو جاتی تھی۔ تو میں کسی صورت بھی اپنی بیٹی کو جو ہے اس کی زندگی ختم کرنے کے لیے رضامند نہیں ہوں۔ ڈاکٹروں نے جب اصرار کیا تو گوہر صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں ان کے خلاف کورٹ میں چلا جاؤں گا۔ گوہر صاحب کہتے ہیں مجھے امید تھی اللہ کے در پہ، لیکن ڈر بھی تھا کہ میں ایک چھوٹا سا ادنا سا شخص، ٹیکسی ڈرائیور، برمنگم کا ٹیکسی ڈرائیور، اتنی بڑی جو ہے نا وہ ایک ادارے کے خلاف کیسے جنگ جیت سکتا ہوں۔ لیکن مجھے اللہ کے در پہ امید بھی تھی، میں نے ان کے خلاف کیس کر دیا۔ کیس جب ہوا میں نے اپنے وکیل سے بات کی، ججی سے بات کی، میں نے ان کو بتایا کہ میں اپنی بچی کو جب تک وہ زندہ ہے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، جب اللہ کی طرف سے اس کی سانسیں بند ہوں تو مجھے قبول ہے۔ وہ کیس چلا جناب۔ گوہر صاحب کہتے ہیں میں دن رات سوچتا رہتا تھا کہ میں نے یہ کیس نہیں جیتنا، میں نہیں جیت سکتا، میں نہیں جیت سکتا، میرے اندر ڈر تھا، خوف تھا، لیکن اللہ کے در پہ مجھے امید تھی، امیدیں وابستہ تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں ہاسپٹل گیا، ہاسپٹل سے جو ہے نا وہ گھر واپس آ رہا تھا، رستے میں گاڑی چلا رہا ہوں اور اسی بارے میں سوچ رہا ہوں، سوچی جا رہا ہوں کہ کیا بنے گا میرے کیس کا، اگر میں خدا نہ خواستہ ہار گیا تو ہاسپٹل والوں نے میری بچی کی زندگی کو ختم کر دینا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جب گھر کے پاس پہنچا تو مجھے ایک فون کال آئی۔ وہ فون کال ایسی تھی کہ جس نے جو ہے نا وہ میری زندگی کی تمام تر خوشیاں جو ہے وہ موجود تھی۔ فون کال آئی اور فون پہ مجھے بتایا گیا کہ مبارک ہو، آپ جو ہے وہ کیس جیت چکے ہو، آپ کو آپ کی بچی کی مزید زندگی، مزید جینا مبارک ہو۔ تو کہتے ہیں میرے لیے اس وقت اس فون سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوبصورت چیز نہیں تھی، اس وقت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوبصورت چیز نہیں تھی۔ میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، میری بچی کا جو ہے دوبارہ سے علاج معالجہ شروع ہوا، کچھ انہوں نے آپریشن کر کے جو ان کی سانس کی جو پرابلم تھی اس بچی کو ہو رہی تھی، آپریشن کر کے کوئی آرٹیفیشل جو ہے نا وہ سانسوں کا بندوبست کیا جس میں اس کی ہیلپ ہو سکے سانس لینے میں، اور اب ماشاءاللہ وہ بچی مکمل طور پہ الحمدللہ ہماری ننھی پری وہ پھول مکمل طور پہ ٹھیک ہو کے ماشاءاللہ گھر پہنچ چکی ہے۔ اور گوہر صاحب کہتے ہیں کہ میرے لیے دنیا جان کا کوئی اتنا خوبصورت اور اتنا بڑا دن نہیں ہو سکتا کہ آج میری بچی میرے ساتھ موجود ہے، اور ماشاءاللہ اسی طرح جب وہ مجھے مسکرا کے دیکھتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میری دنیا کے، میری زندگی کے سارے غم بھول گئے ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے بولا کہ ہم بہت بڑی پارٹی کرنے والے ہیں، ہم اس چیز کی بہت بڑی خوشی منانے والے ہیں کہ اللہ پاک نے ہم پہ اتنا کرم کیا ہے کہ میری ننھی پری، میری جان کا ٹکڑا، میرے جگر کا ٹکڑا ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ہم میں موجود ہے۔ اب ہم پھر اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔